लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किंग चार्ल्स सोइम से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख़यालात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब-ज़दगान की मदद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया है। तो लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किंग चार्ल्स सोइम से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इसके साथ साथ वो आज जो उनका आखिरी रसूमात हैं उनमें शिरकत भी करने जा रहे हैं। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इन जज्बात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब-ज़दगान की मदद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया भी अदा किया है। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किंग चार्ल्स सोइम से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुलाकात के दौरान इन ख़यालात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब-ज़दगान की मदद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत भी की है, शहज़ादा चार्ल्स से, किंग चार्ल्स से। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब-ज़दगान की मदद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म जो कि लंदन में हैं, आज वो आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद USA रवाना होंगे और वहाँ पे जो जनरल असम्बली का इजलास है उससे खिताब उनका शेड्यूल है। जुमे को वो खिताब करेंगे। अलबत्ता अभी वो लंदन में ही हैं और मलिका बरतानिया के जो आखिरी रसूमात हैं उनमें वो शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किंग चार्ल्स सोइम से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुलाकात के दौरान इन जज्बात का इजहार भी किया गया है। मलिका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेस्टमिनिस्टर हॉल के दरवाजे सुबह 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 12 बजे वेस्टमिनिस्टर एबे चर्च के दरवाजे सर्विस के लिए खोल दिए जाएंगे। तो आखिरी रसूमात आज उनकी अदा की जाएंगी। दोपहर 2:30 बजे मलिका के ताबूत को क्वीन कंपनी के जवानों का ग्रुप नेवी गन गैरेज लेकर जाएगा। दोपहर 2:52 पर मलिका के ताबूत को वेस्टमिनिस्टर हॉल के मगरबी गेट पर भी लाया जाएगा। मलिका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात की सर्विस दोपहर 3 बजे शुरू होंगी। शाम 4 बजे बरतानवी कौमी तराने के साथ आखिरी रसूमात की सर्विस ख़त्म होगी। शाम 4:15 बजे मलिका की मैयत का जुलूस वेलिंगटन आर्च पहुँचेगा, जबकि शाम 5 बजे मलिका के ताबूत को जुलूस के साथ विंडसर किले की जानिब रवाना किया जाएगा। जबकि रात 11:30 बजे मलिका एलिज़ाबेथ II की तदफीन की रस्म होगी। मलिका एलिज़ाबेथ II की तदफीन उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किले में की जाएगी। तो आखिरी रसूमात मलिका बरतानिया की आज अदा की जा रही हैं, जिसका शेड्यूल ये है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेस्टमिनिस्टर हॉल के दरवाजे सुबह 10:30 बजे पर बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का होटल पहुँचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तक़बाल किया है। तो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। वहाँ पर उनके हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक के हम मनसब वहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकातें होने जा रही हैं। तो ये अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसका इजलास होने जा रहा है और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का होटल पहुँचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तक़बाल किया है, जिसके मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे मुलाकातें होंगी। साथ साथ अमरीकी हुकाम से मुलाकातें भी उनकी शेड्यूल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब होटल पहुँचे तो पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उनको वेलकम किया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी, जिस पर नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत दिफा और GHQ मुशावरत करेंगे। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे।
ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات جو ہے ابھی تقریباً 2 مہینے سے زائد 2.25 مہینے دور ہے۔ ماضی میں جو میرا تجربہ ہے یہ آخری 15-20 روز میں یہ موضوع جو ہے وزارت دفاع اور GHQ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ 2 ہفتے میں جو ہے نپٹ جاتا ہے۔ تو اس میں جلدی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی انگزائٹی جو ہے یا اس کی پریشانی جو ہے وہ نہ کسی ادارے کو ہے، نہ کسی عوام کے کسی طبقے کو ہے۔ اگر انگزائٹی ہے یا پریشانی ہے، پاکستانی عوام کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں ہے، حکومت کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر 3 سال کے بعد آتا ہے، ایک روٹین کا معاملہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نومبر میں۔ پریشانی ہے صرف عمران خان کو، وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو، یہ پیچھے کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یا ابھی لے آؤ، فلاں ایکسٹینشن دے دو، فلانا اپوائنٹ ہو جائے، فلانا اپوائنٹ ہو جائے۔ یہ واحد شخص ہے عمران خان کو جو جس کی انگزائٹی ہے، جس کو یہ پریشانی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کا تمام فوکس سیلاب متاثرین کی مدد پر ہے۔ سیاسی یتیم ملک میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ وہ لندن میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ ساری پرائیورٹی اس وقت جو ہے وہ فلڈز کے اوپر ہے۔ کل پالیٹکس میں جائے بغیر جو صوبے ہیں، انفرادی اجتماعی کاوشیں ہیں، ریسورسز ہیں، ان کے مطابق کام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر گیپس ضرور ہوں گے، کم سے کم ہو۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم ہے۔ اقتدار نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو، خدا نہ خواستہ۔ نہ کوئی سیلاب کی فکر ہے، ہیلی کاپٹر ان کے پاس خیبر پختونخوا کا اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں، ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں۔ انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ کسی کی منشا، کسی کی دھمکی، کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی مدد ہو، وہ لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ منچھر جھیل کی صورتحال یہ ہے کہ 2 مقامات سے کٹ لگانے کے باوجود بھی پانی میں کمی نہیں آ سکی۔ 15 روز گزرنے کے بعد بھی منچھر جھیل میں پانی کی اونچی سطح برقرار ہے۔ MND ڈرین سے بلوچستان کا سیلابی پانی منچھر جھیل میں داخل ہونے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ منچھر جھیل کا سیلابی پانی روزانہ 2 لاکھ کیوسیک دریائے سندھ میں داخل ہو رہا ہے، تاہم ابھی تک تحصیل سہون کی 10 یونین کونسلز میں 15 روز سے بدستور سیلابی پانی موجود ہے اور علاقہ مکین گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں میں پرائیویٹ کشتیاں چلنے لگی ہیں، تاہم ضلع انتظامیہ ابھی تک لوگوں کو مفت کشتی کی سہولت نہیں دے سکی۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ٹیڈروس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی امراض سے اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ڈائریکٹر WHO ڈاکٹر ٹیڈروس نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جان لیوا وباؤں کے پھیلاؤ سے خبردار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں عالمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد ایک اور ناگہانی آفت وبائی امراض پھوٹنے اور ان سے ہونے والے جانی نقصان کی صورت میں سر اٹھا سکتی ہے۔ ٹیڈروس نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے $10 ملین کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے 2000 سے زائد صحت کے مراکز تباہ ہو گئے ہیں، جس سے وبائی امراض سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی ہمیشہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے۔ ایران اور افغانستان پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہونے چاہیے۔ CPEC سے متعلق بولے کہ پچھلے دور حکومت میں امریکی غلام بن کر منصوبہ روکے رکھا، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے۔ امریکہ بہادر اس کی خارجہ پالیسی کا اس خطے میں، اس علاقے میں اس کی پالیسی کا محور بن گیا کہ اگر CPEC کا کوئی حامی ہے تو وہ امریکہ کا مخالف، اور اگر CPEC کا مخالف ہے تو وہ امریکہ کا دوست۔ پچھلی حکومت نے اس کو فریز کر کے امریکہ کے ساتھ غلامی کی کمٹمنٹ کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان لیڈر یا سیاستدان نہیں بلکہ فتنہ اور فساد ہیں۔ PTI چیئرمین صرف باتیں نہ کریں، کال دیں، جتنے چاہے بندے لے آئیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔
انتشار پھیلانے والوں کو رسوا کر کے واپس بھیجیں گے۔ وہ فیصل آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ سیاستدان بھی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد برپا کرنے والا انسان ہے۔ اگر اس کو حکومت ملے گی یہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے کیا ہے۔ یہ پہلے اس نے کہا کہ جی میں 25 تاریخ کو میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں جناب اسلام آباد سے اٹھوں گا نہیں اس وقت تک جب تک حکومت جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسلام آباد سے ذلیل و رسوا ہو کے واپس آیا، وہاں پہ کہہ گیا ہے کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا اب تم نے دوبارہ واپس نہیں آنا، یہ صرف تم اپنی ہزیمت لپیٹنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جی 6 دن بعد واپس آئیں گے۔ اب اسے واپس گئے 60 دن ہو گئے، دوبارہ وہاں آنے کا نام نہیں لیا۔ ذرا چھپ چھپ کے کہتا ہے کہ جی میں دوبارہ لانگ مارچ کر سکتا ہوں، میں دوبارہ کال دے سکتا ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، میں بھی پوری تیاری سے بیٹھا ہوں۔ یہ آئے اکٹھا ہو کے کہتا ہے جی پہلے تو ہماری پنجاب میں حکومت نہیں تھی، وہ تمہاری KPK میں حکومت تھی نا، تو کتنے لوگ لے کے آئے گے تم؟ 7-8 ہزار۔ اب اگر پنجاب میں تو چلو 15-16 ہزار لے آؤ گے، تم 20-25 ہزار بھی لے آؤ گے، میرے پاس بندوبست ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے بھیجوں گا واپس۔ خرم شیرزمان کہتے ہیں کہ MQM کی انقلابی سیاست صرف ایک وزارت کی مار ہے۔ سندھ حکومت وزارت کی آفر دے تو MQM اسٹریٹ کرائمز کے فوائد بیان کرنا شروع کر دے۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خرم شیرزمان نے MQM رابطہ کمیٹی کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیا اور کہا کہ جن اتحادیوں سے شکوے کر رہے ہیں انہی سے وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز پر MQM پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ کراچی پر MQM اور پیپلز پارٹی کا قبضہ باشعور عوام رد کر چکے ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو الیکشن میں اپنا شوق پورا کر لے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے عمران خان کی جانب سے دی جانے والی کالز کو بے اثر قرار دے دیا۔ خورشید میموریل سیکریٹریٹ سے متعلق کہا کہ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ کراچی کے پانی کے مسئلے پر بولے کہ کوشاں ہے کہ ہب کینال سے پانی بغیر لاسز کے شہر تک پہنچے۔ وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے۔ بہت ساری کالز کے لیے پوچھتے تھے ہمارے دوست کہ جی خان صاحب آج کل بڑی کال دینے والے ہیں، تو وہ جو کال ہے وہ مس کال ہے، تو آپ اس کے لیے تسلی رکھیں، تشفی رکھیں۔ جو پاکستان کا محب وطن ہے، جس کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، ان کے نام، ان کے عزیزوں کے نام جن کی قربانی ہیں وہ تو ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کے استحکام، پاکستان اور اس کے اداروں اور ان کے خلاف ہو تو ظاہر ہے وہاں پہ ریکنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جو کینال ہے اس کی مرمت کے لیے کانٹریکٹ جو ہے وہ پورا PPP نوٹ میں آ گیا ہے تاکہ اس کو پراپر بنایا جا سکے کہ جو پانی ہے وہ تو پورا یہاں پہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں سیرت اکیڈمی کو بند کرنا قابل مذمت ہے۔ متحدہ علماء بورڈ کو فعال کر کے دین کی خدمت کا کام لیا جائے گا۔ چوہدری پرویز الہی سے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں سیرت اکیڈمی کو تالا لگا کر غیر فعال کرنا قابل مذمت ہے۔ اکیڈمی اور متحدہ علماء بورڈ کو فعال کیا جائے گا۔ مدینہ یونیورسٹی اور عالم اسلام کی دیگر نمایاں جامعات کے اشتراک سے MPhil کی کلاسز ہوں گی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی کاوشوں کی تعریف کی۔